ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد، کئی دنوں سے آپ حضرات اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی باتیں سماعت فرما رہے تھے. اب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سماعت فرمایا. آج کی بات اس سے ہٹ کی جائے گی. قرآن مقدس کی جو خطبے کے اندر آیت پڑھی گئی اس کے متعلق آپ سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے. آج تک ہمارے بزرگ اسی بات پر رونا روئے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے وہ ہماری نافرمان ہے. ہماری جو اولاد ہے وہ ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری فرما برداری نہیں کرتی. صرف اسی بات کا رونا روتے ہوئے ہم آئے ہیں. ہم نے اپنے حقوق کو تو معلوم کیا کہ والدین کے کیا حقوق اولاد پر عائد ہیں، لیکن کبھی ہمیں اس بات کی توفیق رب کائنات کی طرف سے نہیں ملی کہ اولاد کے ہمارے اوپر کیا حق ہے. صرف ہمیں اپنے حق کا تو پتہ تھا کہ یہ اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، لیکن کبھی ہمیں اتنی فرصت نہ ملی کہ کسی عالم کے پاس جا کر کے، کسی جاننے والے کے پاس جا کر کے اپنے اولاد کے حقوق بھی معلوم کر لیتے. اولاد اگر نافرمان بنی تو کیوں بنی؟ اگر اولاد نے ہمارے حکموں کو توڑا تو کیوں توڑا؟ اگر اولاد نے باپ کے گریبان کو چاک کیا تو کیوں کیا؟ اگر اولاد نے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو کیوں اٹھایا؟ کبھی یہ معلوم نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے اپنے اولاد کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا. جبکہ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی تمام کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اندازہ لگاؤ میرے رب کائنات کتنی خوبصورتی سے ایک ایمان والے کو سمجھا رہا ہے، ایک بتلا رہا ہے. اور مثال دیتا چلتا ہوں، آپ تو صرف اپنے حقوق جانتے ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں. ایک باپ نے مقدمہ دائر کر دیا اپنے بیٹے پر کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میری باتوں کو نہیں مانتا ہے. جب مقدمہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچتا ہے، عدالت میں پہنچنے کے بعد امیر المؤمنین نے اس نوجوان کو بلا لیا اور معلوم کیا کہ تم اپنے ماں باپ کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ نافرمانی کیسے کرتے ہو؟ حکم عدولی کیسے کرتے ہو؟ ان کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ اس نوجوان نے کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے معلوم ہے کہ والدین کے بہت حقوق میرے اوپر عائد ہیں، کیا اولاد کے حقوق والدین پر نہیں؟ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں، جس طریقے سے والدین کے حقوق اولاد پر ہیں
اسی طریقے سے اولاد کے حقوق والدین پر ہیں، اور تو اس نوجوان نے کہا تو پھر وہ حقوق کیا ہیں، ذرا ان کو بھی بتلا دیجئے کہ انہوں نے اس حقوق کو ادا کیا ہے۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اپنے بچے کے لیے جو ماں چنی جائے، جو ماں لائی جائے، وہ دیندار ہو، دین کی سمجھ رکھنے والی۔ سب سے پہلا حق اولاد کا ہے کہ اس کے ماں کے لیے جو انتخاب ہو وہ سب سے پہلے ایماندار ہو، دیانتدار ہو، دین کی سمجھ رکھنے والی ہو، دیندار گھرانے سے اس کا تعلق۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ماں دیندار ہوگی تو بچہ دیندار ہوگا، اگر ماں دین سے غافل ہوگی، دین غیروں کا اس کے طریقے پر ہوگا، غیروں کے طریقے پر چلنے والی ہوگی، مغرب تہذیب و تمدن کا پہناوا پہن کر کے چلنے والی ہوگی، تو بچے پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ جیسی ماں کی چال ڈھال ہوگی ایسی اثرات بچے پر مرتب ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ اس بچے کا اچھا نام رکھا جائے، کہ حق بتلایا کہ اس بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ آج کل ہم معلوم ہے ہم کیسے نام رکھتے ہیں۔ کسی قاری صاحب کے پاس گئے اور جا کر کے یہ کہہ دیا کہ مولانا کوئی ایسا نام بتاؤ جو ہمارے آس پاس میں نہ ہو، بڑا خوبصورت سا نام ہو، لفظ بھی زیادہ نہ ہو، 4 ورڈ کا کوئی نام بتانا، خوبصورت بھی ہو، حسین و جمیل بھی ہو، ہماری بستی میں نہ ہو۔ پھر تو میں یہ کہوں گا انسانوں کے نام تو شاید تمام کے منتخب ہو گئے ہوں، پھر تو جانوروں کے نام رکھنے شروع کر دیے جائیں، تب تو نیا نام مل سکتا ہے، ورنہ نیا نام ملنے والا نہیں ہے۔ کبھی کسی بندے کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ آ کر کے یہ کہے کہ ہمارے بچے کا نام صحابی کے نام پر رکھ دو، ہماری بچے کا نام صحابیات کے نام پر رکھ دو، اس لیے کہ بچے کے نام کا اثر بھی بچے پر پڑتا ہے۔ تم صحابہ کرام کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو، اور رب کائنات سے دل کے اندر نام رکھتے ہیں دعا کرو، اے اللہ جس صحابی کا یہ نام تھا، اس نام کی برکت سے میرے بچے کے اندر بھی وہ صفات پیدا کر دے جو ان صحابی کے اندر موجود تھی۔ پھر دیکھنا بچے کے اندر کیسے اثرات مرتب ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرا حق یہ بتلایا کہ اس بچے کو علم دین سکھلاؤ۔ جب یہ تینوں حق اس کے سامنے بیان کر دیے گئے تو اس نوجوان نے کہا اے امیر المؤمنین، یہ میرے والد ہیں، ان سے معلوم کرو کہ میری ماں کون ہے۔ میری ماں مجوسیہ ہے، مذہب اسلام کے ماننے والی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی نہیں ہے۔ ان سے معلوم کرو میرا نام انہوں نے جعل رکھا ہے جس کا نام ہے بدصورت، انہوں نے میرا نام بھی درست نہیں رکھا۔ تیسری بات جو آپ نے بتائی کہ اس کو علم دین سکھاؤ، ان سے معلوم کرو انہوں نے مجھے کلمہ تک نہیں سکھلایا ہے، دین سے محروم رکھا، مجھے کالجوں کی رونق بنا دیا، ناچنے گانے والوں کی محفل میں تو بھیجا لیکن اللہ کے گھر سے دور رکھا۔ ہاں بزرگوں، نوجوانوں یاد رکھو، جس نے اپنی اولاد کو علم دین سے محروم کر دیا، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہہ سکتا ہوں وہ اولاد تمہاری فرما بردار نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہ جس طریقے سے ہمیں تربیت کرنی تھی اس تربیت سے ہم نے اس کو محروم کر دیا۔ یہ 3 حق ہم نے بتلائے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض کتب کے اندر اس سے بھی زیادہ حق بتلائے ہیں۔ میں بتاتا چلوں اس سے آگے بڑھ کر بھی کہ چوتھا حق یہ بھی ہے کہ اولاد کے ساتھ پیار و محبت سے بات کی جائے، اولاد کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ کیا جائے۔ 5واں حق یہ ہے کہ ان کو نماز کا حکم کیا جائے، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنے پر مار پیٹ بھی کی جائے، ان پر تنبیہ کی جائے۔
7 سال کا ہے تو نماز کا حکم کرے، 10 سال کا ہے تو اس پر تنبیہ کی جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے کہوں تو چٹا کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کی جائے۔ یہ چھ حقوق والدین کے اوپر اولاد کے ہیں۔ اب ہم بزرگ نوجوان جو ہماری اولادیں ہمارے سامنے ہیں، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان کیوں ہے، ہماری بات کیوں نہیں مانتی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ان کے لیے ماں کا انتخاب کر کے لائے ہیں، کہ ہم نے ماں صحیح چنی ہے یا نہیں چنی۔ اگر ماں صحیح چنتے، ایماندار چنتے، اللہ کے دین کی ماننے والے چنتے، دین کے ماننے والے تو ہیں لیکن دین سے بغاوت کرنے والی، جب نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، مسائل سے واقفیت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، تو ایمان پر چلنے والی کیسے بن گئی؟ اگر دیندار عورت دیکھ کر کے لاتے تو اس کے اثرات الگ مرتب ہوتے۔ ہاں مثال لے کر کے سمجھاتا ہوں، جب گھر کے اندر ایک دیندار عورت ہوتی ہے، ایک پردے والی عورت ہوتی ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے والی ہوتی ہے، پھر تو اللہ اس کے گھر سے بھلی پیدا کرتا ہے۔ مثال لے کر کے چلتا ہوں، بتلاتا ہوں، ایک بزرگ اللہ والوں کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ اپنی خانقاہ سے بنگال کے لیے چلے ہیں، بنگال میں ان کا گھر ہے۔ اب اس سفر کے دوران 90,000 آدمیوں نے صرف ان کا چہرہ دیکھ کر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ بھاونپور کے نوجوانوں، بزرگوں، یہ دیکھو ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، ماں کا دین دار ہونا کیا پیغام دیتا ہے، ماں کے اثرات کیسے بچے پر مرتب ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ نوجوان گھر پہنچے ہیں تو اللہ والے بزرگ اپنے گھر پہنچے ہیں، بڑے خوش و خرم نظر آ رہے ہیں۔ اماں نے جب ان کی خوشی کا یہ عالم دیکھا ہے، یہ منظر دیکھا ہے، تو فوراً اپنے لخت جگر نور نظر سے معلوم کر لیا، اے میرے نوجوان، میرے دل کے ٹکڑے، میرے جگر گوشے، مجھے یہ تو بتا دے کہ آخر اتنا خوش کیوں ہے۔ نوجوان نے کہا، امائی تجھے معلوم نہیں میں آج اتنا خوش کیوں ہوں؟ جب سے میں اپنی خانقاہ سے چلا ہوں اور گھر تک پہنچا ہوں، میرا چہرہ دیکھ کر کے 90,000 آدمیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے ایمان کے اندر داخل۔ تو مائی نے کیا کہا میرے نوجوانوں بزرگوں، ذرا سننا غور کے ساتھ۔ مائی نے کہا، بیٹا یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو تیری ماں کا کمال ہے، اس تیری بوڑھی ماں کا کمال ہے۔ اس نوجوان وہ اللہ والا ہکا پکا رہ گیا اور کہنے لگا، میری مائی مجھے بھی بتا دے کہ تیرا کمال کیسا ہے۔ اس مائی نے کہا، میں اس کو پردے میں رہنا چاہتی تھی کہ صرف اللہ اور میرے درمیان ہی بات رہے، تیسرا کوئی نہ جانے، لیکن جب تو نے آج ایسا منظر دیکھا تو آج میں تجھے بتانا چاہتی ہوں کہ تیری مائی کا کمال کیسا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، میرے بیٹے ذرا سن، جب میں پیٹ سے تھی تو میرے آغوش میں تھا، میرے پیٹ کے اندر تھا، تیرے والد کا انتقال ہو چکا تھا، تیرے والد دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، لیکن اس وقت سے لے کر کے آج تک کسی غیر محرم کی نظر میرے چہرے پر نہیں پڑی ہے۔ دوسری بات یہ سن لے، جب تو پیدا ہو گیا، تیرے پیدا ہونے کے بعد جب میں تجھے اپنی چھاتی سے لگاتی، باوضو ہو کر کے اپنی چھاتی سے لگاتی، کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہ پلایا، جب بھی دودھ پلاتی وضو کر کے پلاتی۔ اور تیسری بات بھی میرے نوجوان، میرے جگر کے گوشے سنتے جا، تیسری بات یہ ہے، جب پوری دنیا نیند کے اندر غرق ہو جاتی، ڈوب جاتی، آرام و سکون کے ساتھ بستر پر آرام کرتی، اے تیری بوڑھی ماں باوضو ہوتی، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاتی اور اپنی اس بوڑھی پیشانی کو اپنے رب کے سامنے زمین پر رگڑتی، اور زمین پر رگڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کرتی، اے اللہ میرے اس بچے کو ایسا بنا دینا، ایسا بنا دینا کہ لوگ اس کا چہرہ دیکھ کر محمد الرسول اللہ کا کلمہ کریں۔ یہ ہے اگر گھر کے اندر ایک دیندار عورت ہوگی
تو پھر اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ اللہ کا ولی پیدا ہو۔ لیکن آج ہم نے ترجیح کس کو دی ہے؟ اگر زمین والا ہے تو اس کے یہاں تو نکاح قبول، مالدار دولت والا ہے اس کا نکاح قبول، پردھان آ گیا اس کے یہاں سے نکاح کا پیغام آ گیا قبول، اگر کوئی دیندار آ گیا تو اس کے یہاں ناقابل قبول، اس لیے کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں جو آپ کا پیٹ بھر سکے، بلکہ میں تو یوں کہوں کہ اس کے پاس اتنی ہڈیاں نہیں ہیں جو ان کتوں کو پیٹ بھر سکے اور کھلا سکے۔ شریعت کے اندر کہا ہے کہ کسی کو قرض کے اندر ڈبا دو، کہیں اجازت ہے؟ نہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، سب سے پہلا جو اولاد کا ہمارے اوپر حق ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جو عورت ہو وہ دیندار ہونی چاہیے۔ اگر ماں دیندار ہوگی تو اس پر اس کا بچے پر اثر ضرور مرتب ہوگا۔ حقوق تو بہت سارے ہیں لیکن وقت کم رہتا ہے، بارہا آپ سے کہا گیا کہ اذان ہوتے ہی فوراً آیا کرو تاکہ بات کو مکمل آپ تک پہنچائی جائے۔ صرف ابھی آپ کے سامنے ایک حق اولاد کا والدین پر بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ باقی کو بھی بیان کیا جائے گا ترتیب وار۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔